واہکینڈ میں شدید ژالہ ہوئی ہے۔ ژالہ سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور بڑے پیمانے پر فصلوں کو بھی نقصان ہوا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، واہکینڈ میں شدید ژالہ ہوئی۔ ژالہ سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور بڑے پیمانے پر فصلوں کو نقصان ہوا۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے۔ وہ کافی عرصے سے پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ ان کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کر دی گئی۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے غیر اعلانیہ طور پر نظر بند تھے۔ وہ آج صبح اس دنیا کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1936 میں پیدا ہوئے۔ 1952 میں وہ پاکستان منتقل ہوئے۔ انہوں نے 1976 میں پاکستان میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری قائم کی۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ مئی 1998 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 1999 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کافی عرصے سے نظر بند تھے اور کچھ عرصہ پہلے کورونا میں مبتلا ہوئے تھے۔ آئی طبیعت بگڑنے پر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ مرحوم نے پسماندگان میں بیوہ اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسلام آباد کے H8 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی تھی، جس میں وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ امیر عبدالقدیر اعوان شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان کا باعث رحمت للعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت، اخوت اور بھائی چارے کا سبب ہوگا، بشرط یہ کہ یہ عشق سچا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت کا سبب بنایا۔ نسبی رشتہ بہت بڑی عطا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واسطے عالی سے صاحب ایمان کے ساتھ امتی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور اقوام عالم پر امت محمدیہ کی شہادت پر روز آخرت ہوگی۔ اظہار محبت اور اظہار عقیدت میں ان حدودوں کا یود کا خیال رکھیں جس کا حکم ہے، حد ادب سے تجاوز احترام میں شمار نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا اور امتی کی ذمہ داری یہ ہے کہ 1400 سال کی اس دوری نے ہمارے مزاجوں کو اتنا گرد آلود کر دیا ہے کہ ان خوبصورت ترین رشتوں کو عقیدت کی ان اعلیٰ ترین مثالوں کو رواجات کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ ماہ مبارک ربیع الاول میں ہم اظہار محبت میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہماری فرض نمازیں رہ جاتی ہیں اور اس میں صحیح اور غلط کی تفریق نہیں رہتی۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے جس دین اسلام کی خاطر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سمیت سارا خاندان قربان کر دیا، لیکن دین اسلام کے کسی حکم میں کمی بیشی نہ ہونے دی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی ایک دن کو مقرر کریں اور اس دن کو منا کر باقی سال اپنی روش پر رہیں تو یہ صرف رواج ہوگا، اظہار محبت نہیں۔ آج ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں کتنے ایسے اعمال ہیں جو دین اسلام سے باہر ہیں۔